अली, आपकी स्टोरी बड़ी इमोशनल है। आप माजूरी का शिकार हैं। 2 लाख रुपया दोगे उसके बाद जाके काम होगा। भाई अल्लाह के बंदो 2 लाख रुपए का कोई और काम ना बंदा कर ले। आप जो माजूरी का शिकार हुए ये कुदरती नहीं है, डॉक्टरों की गफलत की वजह से। डॉक्टरों की गफलत की वजह से। दूसरा भाई था बड़ा वाला, वो उसकी डेथ हो गई। जो आपकी बीवी है वो आपकी केयर करती है, किस तरह से आपको वो बहुत ज्यादा केयर करती है। कैसे आते हैं? एक हाथ से टेबल लेके आता हूँ, एक हाथ से व्हीलचेयर चलाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। आज मैं अपने देखने वालों से एक बात पूछूंगी कि एक नॉर्मल इंसान जिनको हमने जगह जगह पर देखा है कि लोग भीख मांग रहे होते हैं। लोग ये कहते हैं कि जी बेरोज़गारी है, काम धंधा नहीं मिलता है, तो इस वजह से हम लोग भीख मांगते हैं। तो हम लोग उन लोगों को मुआशरे का धुतकारा हुआ इंसान समझते हैं कि इनको धुतकारते हैं कि ये क्यों मांग रहे हैं, अच्छे भले हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी में मजबूरियां होती हैं, जो कि किसी न किसी माजूरी का शिकार होते हैं, लेकिन उस माजूरी को अपनी ज़िंदगी में जो है उसी माजूरी को अपनी ताकत बना लेते हैं और उस ताकत के बलबूते पर लोगों से भीख नहीं मांगते हैं। बेशक अपना एक छोटा सा आशियाना बनाते हैं, लेकिन उस आशियाने के मालिक भी खुद होते हैं, बादशाह भी खुद बनते हैं और ख़ुद से ही उस आशियाने को जलाने की कोशिश करते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे ही नौजवान की कहानी है जिसको बचपन में टाइफाइड हुआ और टाइफाइड की वजह से वो माजूरी का शिकार हो गए और सारी ज़िंदगी के लिए जो है व्हील चेयर उनका मुकद्दर बन गई। मेरे साथ मौजूद है अली हैदर, जिनकी उम्र 25 साल है। मैं उनसे जानूंगी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ये जो सफ़र है वो कैसे शुरू किया, कितनी मुश्किलात आई और आज वो अपनी एक छोटी सी दुकान लगाए, यहाँ सड़क के किनारे बैठे हैं, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली हैदर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अली, कितनी साल की उम्र में आपको टाइफाइड? मैं तकरीबन 3 साल का था जब फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है, और उसके बाद ठीक हो गया था। तो जब दोबारा फिर हुआ है वो सही हैवी किस्म का अटैक था, उसके बाद नहीं ठीक हो सका। जिस वक्त आप व्हील चेयर पर आए थे उस वक्त आपकी क्या? उस टाइम तकरीबन 15 से 16 साल की है। 10 साल हो गए हैं। जी 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 अली, तालीम हासिल की जी जी कितनी तक? कम से कम भी 5 क्लास तक की है मैंने, जो है ना। अली, वालिदैन क्या करते हैं? वालिदैन माशाल्लाह से वालिद इधर स्पोर्ट कम्प्लेक्स में होते हैं और वालदा माशाल्लाह से घर में। बहन भाई? बहन एक ही है। एक बहन और एक भाई? जी जी। दूसरा भाई था बड़ा वाला, वो उसकी डेथ हो गई थी। अली, आपकी स्टोरी बड़ी इमोशनल है। आप माजूरी का शिकार हैं और उसके बावजूद सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान लगाई है। इस दुकान की क्या वजह है? क्योंकि वालिदैन तो कमाते हैं। जी, ये जो है ना, ये दुकान एक तो मेरा शौक भी है और एक जो है ना सामान परचेजिंग का भी कर लेता हूँ और चीज़ें ला के भी सेल भी कर देता हूँ। तो यहाँ तक अपनी दुकान तक कैसे पहुँचे रोज कैसे? बस सुबह 9 बजे उठना और नाश्ता करके उसके बाद में 10-11 बजे तक इधर। कैसे आते हैं? एक हाथ से टेबल लेके आता हूँ, एक हाथ से व्हीलचेयर चलाता हूँ। तो कहाँ से आते हैं यहाँ? ये साथ ही सामने मोहल्ला है, इधर ही। अच्छा, घर यहाँ किसी रोड? जी जी, वो सामने कॉलोनी। अच्छा। अली, मुझे ये बताओ, शादीशुदा? जी जी। कितने बच्चे हैं? नहीं है बच्चे। जो आपकी बीवी है वो आपकी केयर करती है, किस तरह से आपको? वो बहुत ज्यादा केयर करती है। अपनों में शादी की है? अपनों में। कजन है? कजन। आपने जो ये दुकान लगाई है वो अपनी खुशी के लिए लगाई है या आपकी बीवी ने आपको कहा कि कोई ना कोई काम करना चाहिए? नहीं, ये मेरा शौक भी था और उसको भी मैं जो है ना थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। मैं क्या कर लेते हैं? जो है ना ये क्या इसका नाम है, जो ख्वाहिश वो कहेगी फिर मैं उसकी पूरी तो करता हूँ। तो मार्केट में घूमने फिरने जाते हैं? नहीं, इतना तो नहीं जाते, बहरहाल कम जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं। फरमाइश नहीं करती हैं, लेकिन मैं टाइम होता है तो फिर ले आता हूँ उसके लिए कोई ना कोई चीज़, तो उसको नहीं साथ लेके जाता हूँ। वो तो एक नॉर्मल इंसान है, आप कुदरती माजूरी का शिकार है, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है।
تو جب آپ کے رشتہ وغیرہ کر رہے تھے تو خاندان میں بھی کوئی باتیں شاتیں ہوئی تھیں؟ ہوتی ہیں جی، میں ان کو ذہن پہ وہ نہیں لاتا ہوں، باتیں ہوتی ہیں تو انہیں دو، ٹھیک ہے، اگر کرنا ہوگا تو ہو جائے گی، اگر نہیں تو بس رہنے دو۔ علی 15 سال کی عمر میں آپ کو وہیل چیئر پہ جی جی 15 سال آپ نے ایک نارمل زندگی گزاری، کھیلتے کودتے ہوں گے، ابھی کیونکہ آپ ایک معذوری کا شکار ہو گئے ہیں، تو پہلی زندگی میں اور آپ کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ پہلی زندگی جو ہے نا بہت زیادہ، جیسے کہتے ہیں نا، وہ تھی سیڈ، مطلب کہ جو چلتا پھرتا انسان تھا، میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، بھی دل کرتا ہے میرا بھی چلنے کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، اب کیا کر نہیں، سکتے جب آپ چلتے پھرتے تھے 15 سال کی عمر تک تو چلتے پھرتے تھے، جی جی 15 سال تو تب کیسا لگتا تھا اور اب کیسا لگتا ہے؟ پہلے تو اچھا لگتا تھا، اب بھی دیکھو سننے والے تو باتیں کرتے ہیں، لیکن اب کیا کریں، باتوں والوں کا تو آپ منہ بند نہیں کر سکتے، تو یہ جو آپ دکان لگاتے روز کے کتنے پیسے کماتے؟ جو بس ہو جائے ہو جائے، نہیں تو بس ویسے ہی گھر چلا گیا، اس طرح سامان لے کے چلا گیا پھر واپس۔ جو گھر کے اخراجات ہیں وہ والد صاحب کی کمائی سے؟ جی جی، اسے کہتے نا کہ اپنے شوق وغیرہ پورے کرنے ہیں تو وہ بھی میں کر لیتا ہوں، اور چلو اس کی بھی خواہش وغیرہ اگر ہو تو وہ بھی پوری کر لیتا ہوں، ٹھیک۔ آپ نے 5ویں تک پڑھا، آپ ماشاءاللہ ویسے صحیح ہیں لیکن آپ ٹانگوں سے معذور ہیں، آپ نے آگے پڑھائی کیوں نہیں؟ بس اسی وجہ سے، ڈسیبل کی وجہ سے، ورنہ میرا تو اتنا زیادہ شوق تھا کہ میں رات کو سوچتا تھا ابھی صبح کب ہوگی تو میں اسکول جاتا تھا۔ لیکن پڑھنا ابھی بھی تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا تھا لیکن ابھی میں نے چھوڑ دیا، دل ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ پہلے ابھی یہ سال ڈیڑھ پہلے میں نے ایک کورس کیا ہے موبائل ریپیئرنگ کا، اور اس کے بعد میں نے کورس کیا ہے فوٹو کاپی کا، اور اس کے بعد میں نے کورس کیا ہے لیدر کرافٹ کا، یہ جو جیکٹس وغیرہ اور مختلف چیزیں وغیرہ بناتے ہیں نا، اس چیز کا کورس کیا تھا۔ وہ جو آپ نے کورس کیے ہوئے ہیں، آپ ایک ٹیکنیکل آدمی ہیں، تو وہ کام کیوں نہیں کر رہے یہ دکان؟ یہ تو ویسے میرا شوق تھا نا، تو دوسری بات یہ بھی یہ اسپورٹ کمپلیکس میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، تو یہاں پہ نہیں ملی جاب، کہتے ہیں ڈسیبل کے لیے ہے ہی نہیں ہے جاب، ڈسیبل کے لیے ہے ہی نہیں ہے جاب۔ تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کافی مرتبہ میں نے کوشش کی ہے، یار آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں جا کے، روز میں کبھی نہ کبھی ہفتے میں 2 بار 3 بار چلا جاتا ہوں بھی پوچھنے بھی، کوئی ویکینڈ۔ کے والد صاحب ہیں نا اسپورٹس کمپلیکس میں، تو وہ دیکھو جی، ہر ایک انسان اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، اب کب تک ان کی کمائی پہ؟ میں نے کمائی کی بات نہیں کی، والد صاحب اسپورٹس کمپلیکس میں ہیں تو ان کے تو تعلقات ہوں گے نا، تعلقات کی بیس پہ تو نوکری ملتی ہے۔ تعلقات کی بیس پہ تو نوکری ملتی ہے، لیکن جس طرح میں ٹرائی کر رہا ہوں نا، وہ کہتے ہیں جی 2 لاکھ روپیہ دو گے اس کے بعد جا کے کام ہوگا۔ بھئی اللہ کے بندو، 2 لاکھ روپے کا کوئی اور کام نہ بندہ کر لے تو اس سے بہتر ہے کوئی اور کام کر لے تو صحیح ہے۔ وہی 2 لاکھ روپیہ آپ نے کسی اور کو دے دینا ہے جی، آگے رشوت کے طور پہ آ گیا نا، تو اسی طرح ہوتا ہے۔ ابھی پہلے انسان کہتا ہے یار اس طرح نہیں، اس طرح صحیح، حالانکہ ہمیں پورا بچپن ادھر ہو گیا، گزر گیا ہے۔ دوست وغیرہ بھی ہیں؟ بہت زیادہ دوست ہے، لیکن ملنے جلنے بھی آتے کبھی کبھی میں دل کرتا ہے ملنے کا، ہیں؟ سے نہیں آتے؟ خود سے بھی آ جاتے ہیں، اگر بلاؤ تو پھر بھی آ جاتے ہیں، اگر نہ بلاؤ تو پھر بھی حال چال پوچھتے رہتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ دوست نہیں آپ کو کبھی ٹرائی کی ہو کہ آپ ہمارے ساتھ کھیلو، یا مطلب کوئی ایسی ایکٹیویٹی دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی؟ کیا کھیلنا، کیا وہ تو اب ایک جگہ پہ جانے، لیکن ابھی دور ہے بہت زیادہ نا، ابھی ٹھنڈ بھی ہے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں بھی ابھی نہ جاؤں۔ تو دیکھنے والوں کو کیا کہیں؟ دیکھنے والوں کو یہی کہیں گے جی آپ ایسا کرو کہ اپنی ہمت آپ پہ اگر کچھ کر سکتے ہو تو کرو، اگر نہیں تو پھر اللہ کی آس پہ چھوڑ دو۔ یہ جو آپ کو معذوری ہوئی ہے، اس کا کوئی میڈیکل علاج ہے؟ بہت زیادہ کروایا ہے، میڈیکل علاج بہت زیادہ کروایا میں نے، لیکن
انہوں نے جو ہے نا یہ اس جگہ سے کرنا تھا جہاں سے آپریٹ کرنا تھا, وہاں سے کرنے کی بجائے اوپر والے حصے سے کر دیا, غلط آپریشن کی وجہ سے. غلط آپریٹ کی وجہ سے. یہ آپ جو معذوری کا شکار ہوئے یہ قدرتی نہیں ہے, ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے. ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے. یہ ہینڈی کیپ نہیں ہے ادھر کراچی کمپنی کے پاس, وہاں پہ میں نے کروایا تھا. پورے 3 مہینے بستر پہ لیٹا رہا ہوں, دونوں ٹانگوں کے پلسٹر لگا ہے اور درمیان میں راڈ لگا ہے. پورے 3 مہینے تک میں بستر پہ لیٹا رہا ہوں. کبھی آپ اپنی ٹانگیں موو کر سکتے ہیں؟ تھوڑی بہت ہو جاتی ہیں لیکن اتنی نہیں. تو کبھی اٹھنے کی کوشش کی آپ نے؟ ہو جاتا ہوں, کھڑا ہو جاتا ہوں, لیکن اگر تھک جاؤں نا تو پھر ہوتا ہوں, اگر نہیں تھکوں تو پھر بیٹھا رہتا ہوں اس طرح. والدہ بھی ہیں آپ کی, چھوٹی بہن بھی, بہن چھوٹی ہیں بڑی ہیں؟ بڑی ہیں ماشاء اللہ سے. اب اس کی بھی ہوگی ہے شادی, تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں. آپ کی شادی؟ میرا یہی میرے بھی 3 سال ہو چکے ہیں. تو بچے نہیں, بچے نہیں, قدرتی نہیں ہے یا قدرتی نہیں ہے. جی اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. علی, والدہ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ والدہ ڈانٹتی بھی ہوں گی اگر کوئی آپ؟ دیکھو جی, ہر ماں باپ اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے, لیکن میں اس وجہ سے کرتا ہوں نا کہ اکلوتا ہوں. اگر اکلوتا نہ ہوتا تو پھر چلو بندہ کہتا ہے یار اکلوتا نہیں ہے تو ٹھیک ہے, تو اس طرح ہو جاتا ہے. ہر گھر میں ہوتا ہے لیکن نہیں, ہمارے گھر میں ایسا ہے کہ پیار محبت, جو بھی مہمان آیا اسے پیار سے سلوک پیش آنا, اور جو بھی کام ہوگا میں گھر والوں سے پوچھوں گا بھی یہ کر دوں, اگر وہ کہیں گے بھی کر لو, اگر نہیں کہیں تو پھر میں نہیں کرتا. بہت شکریہ علی, بات کر کے. کوئی مسئلہ نہیں سر. میرے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ تھے علی حیدر. علی حیدر کی کہانی آپ لوگوں نے سنی, دیکھا کہ وہ کس طرح سے معذوری کا شکار ہو گئے. وہ قدرتی طور پر معذور نہیں ہے, ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے معذور ہوئے. علی حیدر کی کہانی دکھ بھری ہے کہ اس نے بہت زیادہ علاج کروانے کے باوجود بھی زندگی بھر کی معذوری ان کے نصیب میں لکھ دی گئی. خدا را جو ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں یا میڈیکل آفیسرز ہیں وہ ڈگریز نہ لے کر آئیں, انسانیت بھی اپنے دل میں لے کر آئیں کہ ان کی ایک چھوٹی سی غلطی کسی انسان کی زندگی کی بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے. دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ علی حیدر نے کہا کہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے بلبوتے پر کریں, ہمت نہ ہاریں. ہمت کرنے سے بہت سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں. گھر والے بھی ساتھ دیتے ہیں اور کئی دفعہ گھر والے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. جو بھی کرنا ہوتا ہے, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, اس میں صرف 3 باتیں یاد رکھیں. آپ خود ہیں, آپ خود ہیں اور آپ خود ہیں. آپ نے جو بھی کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے. جب آپ اپنے لیے کرتے ہیں تو پھر پوری دنیا آپ کے لیے کلیپ کرتی ہے. اپنی میزبان اقرا لیاقت کو دیں اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, جئیں اور دوسروں کو جینے دیں. اللہ نگہبان.